السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، پیروں کے پیر، ولیان کے میر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی یعنی سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو واقف نہ ہو۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کریم ہر جگہ پر خاص و عام ہے۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ ہر جگہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا بجتا ہے۔ جہاں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین یعنی دین اسلام پھیلا ہوا ہے، وہاں بھی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا بھی ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ انہیں سلطان الاولیاء بنا کر فائز کر دیا۔ ناظرین محترم، سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بغداد شریف کی مسجد میں اپنی ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی مجلس میں یہ اعلان فرمایا کہ میرے قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو ناظرین محترم، جس وقت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا تو اس وقت شہنشاہ ہند، عطائے رسول، جان بطول، اولاد علی، آل نبی، شہزادہ حسنین کریمین ایک پہاڑ کی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اس وقت بہت کوس دور تھے، یعنی کوسوں دور بغداد شریف میں بیان فرما رہے ہیں، اور ادھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کی غار میں عبادت کر رہے تھے اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کوسوں دور تھے، لیکن آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں آپ کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرا رہی تھی، یعنی آپ سرکار غریب نواز کو یہ سنائی دے رہا تھا سرکار غوث پاک کا قول کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ادھر جب سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کو یہ آواز سنائی دی جو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تھی، تو آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، بے شک یا غوث اعظم یا سیدی، آپ کے قدم مبارک میری گردن اور آنکھ دونوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان تھا جس کو سرکار خواجہ حضرت شہنشاہ ہند عطائے رسول غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تسلیم کیا اور فرمایا کہ میری گردن اور آنکھ دونوں پر ہے۔ ناظرین محترم، جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے تو دیگر اولیاء اللہ کی تو ہم بات ہی کیا کریں۔ سرکار غریب نواز وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ ہند بنا کر ہندوستان بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ بنایا اور تا قیامت تک کے لیے ہندوستان کے بادشاہ سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی یعنی بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما چکے تھے، یعنی آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور بغداد شریف میں ہی آپ کی مزار پاک بھی موجود تھی۔ ناظرین محترم، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا یہی ماننا تھا کہ وہاں جا کر سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر قدم بوسی کی جائے۔ ابھی آپ سرکار شہنشاہ اولیاء حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے ہی تھے کہ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے وہاں کے خادم نے کہا، مزار کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اندر پہنچ گئے۔ آپ کے مزار شریف کے باہر ایک اور دروازہ لگا ہوا تھا، تو سرکار بابا فرید الدین مسعود
گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں کے خادم جو کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے خادم تھے ان سے کہا کہ مزار شریف کا دروازہ کھول دو تاکہ میں اندر داخل ہو سکوں اور قدم بوشی کر سکوں۔ تو وہاں کا خادم سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی وقت کے اولیاء اللہ ہیں۔ اس نے کہا اے بابا فرید میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ پھر سے اس خادم سے کہا اے خادم مزار شریف کا دروازہ کھول دو تاکہ میں قدم بوسی کر سکوں۔ تو وہاں کا خادم کہنے لگا میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گا، اگر تم بہت بڑے پیر فقیر درویش ہی ہو تو یہیں کھڑے کھڑے دعا کر لو، دروازہ تو اب نہیں کھلے گا بابا، اور اگر تمہارے اندر وہ تاثیر ہوگی تو دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بات سن کر مسکراتے ہیں، اور وہیں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے باہر جو دروازہ لگا ہوا تھا اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر کچھ اس طرح عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا محبوب سبحانی۔ اور ناظرین محترم جیسے ہی سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں السلام علیکم یا محبوب سبحانی، تو آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک سے فوراً آواز آتی ہے وعلیکم السلام قطب المشائخ۔ یعنی ناظرین محترم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا وعلیکم السلام قطب المشائخ۔ اور ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے کہ فوراً ہی دیکھتے دروازہ جو مزار شریف کا لگا ہوا تھا وہ اپنے آپ کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قدم بوسی کر لیتے ہیں، اور اندر جا کر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کا دیدار کرتے ہیں، ان کے نور پاک کو دیکھ کر اپنا دل منور کر لیتے ہیں۔ اور وہ خادم جو آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر کھڑا تھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو مزار شریف پر آئے ہیں وہ بھی وقت کے اولیاء اللہ ہیں اور بڑے ہی کامل درویش، بڑے ہی کامل ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھر سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے ولیوں کے شہنشاہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ شان ہے سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین محترم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے در پر آنے والے مہمان کو خالی نہیں جانے دیا بلکہ ان کے سلام کا جواب بھی دے دیا اور انہیں لقب بھی عطا فرما دیا قطب المشائخ کا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہوتی ہے بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔